بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ حالت نماز میں مرد کو کن کن حصوں کا چھپانا ضروری ہے، یعنی مرد کے لیے حالت نماز میں کن کن حصوں کو چھپانا ضروری ہے کہ جن کو چھپائے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ جب تک مرد جو ہے حالت نماز میں ان حصوں کو نہ چھپائے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ اگر ان حصوں میں سے کوئی حصہ یعنی چوتھائی حصہ جو ہے ایک رکن کی مقدار یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر حالت نماز میں کھلا رہ جاتا ہے تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی بات کریں گے کہ عورت کے اعضائے مستورہ جن کا چھپانا عورتوں کے لیے حالت نماز میں ضروری ہے کہ اگر ان اعضائے مستورہ میں سے کوئی عضو کوئی حصہ کھلا رہ جائے تو عورت کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس ویڈیو میں دونوں کے بارے میں یعنی مرد و عورت کے بارے میں یعنی ان کے جو اعضائے مستورہ ہے ان کے بارے میں تفصیل سے بتلائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، نماز میں مرد کے 8 اعضاء ایسے ہیں جن کو چھپانا مرد کے لیے ضروری ہو جاتا ہے حالت نماز میں۔ پیشاب کا مقام ہے، اسی طرح سے اس کے آس پاس کا حصہ ہے، اسی طرح سے خصیتین اس کے آس پاس کا حصہ یہ سطر کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح سے پاخانے کا مقام ہے اور اس کے آس پاس کا حصہ یہ بھی سطر میں شمار کیا گیا ہے۔ دونوں کولے یہ سطر میں داخل ہے۔ دونوں رانے گھٹنے سمیت، جی ہاں گھٹنا بھی سطر میں داخل ہے۔ حالت نماز میں گھٹنے کا کور کرنا مکمل طریقے سے ضروری ہے۔ ناف سے لے کر زیر ناف یعنی ناف کے نیچے جو بال ہے اور ان کے مقابل میں جو کوکھ ہے، اسی طرح سے پیٹ ہے، پیٹھ کا جو حصہ ہے، یہ ایسے اعضاء ہے جن کو نماز میں چھپانا مرد کے لیے ضروری ہے۔ اب تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں عورت کے اعضائے مستورہ کے بارے میں جن کا چھپانا عورت کے لیے ہر حال میں ضروری ہے۔ پیشاب کا مقام ہے، اسی طرح سے پاخانے کا مقام ہے، اسی طرح سے دونوں کولے ہیں، دونوں رانے ہیں گھٹنوں سمیت، اسی طرح سے پیٹ کا حصہ، پیٹھ کا حصہ، دونوں پلو سمیت، دونوں پنڈلیاں ٹکنوں سمیت، دونوں ابرے ہوئے پستان، اسی طرح سے دونوں کان، جی ہاں کان بھی سطر کے اندر داخل ہے، دونوں بازو کوہنیوں سمیت، اسی طرح سے دونوں کلائیاں گٹوں سمیت، جی ہاں دونوں کلائیاں گٹوں سمیت یہ اعضائے مستورہ ہے عورت کے لیے۔ اسی طرح سے سینہ، سر اور سر کے بال، عورت کے لیے حالت نماز میں سر کا بال چھپانا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح سے گردن اور دونوں منڈے، یہ اعضائے بدن ایسا ہے عورت کے لیے کہ حالت نماز میں ہر حال میں چھپانا ضروری ہے۔ اگر ایک چوتھائی حصہ بھی ایک رکن کی مقدار یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں کھلا رہ جاتا ہے تو اس عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ تو میں نے اس ویڈیو میں تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ نماز میں مرد عورت کے لیے کتنے اعضاء ایسے ہیں جن کا چھپانا ضروری ہو جاتا ہے اور بغیر چھپائے نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور مزید وضاحت کر دیتے ہیں کہ جن جن حصے کو سطر کہا گیا ہے ان میں سے اگر کسی عضو مثلاً ایک کان ہے یا ایک کولا کا ایک چوتھائی حصہ بھی نماز کے کسی رکن میں، جی ہاں نماز کے کسی رکن میں 3 مرتبہ رکوع یا سجدے والی تسبیح پڑھنے کے وقت خود بخود کھل جائے تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اور اگر شروع نماز میں یہ کیفیت ہو یعنی نماز کے آغاز میں ہی یہ کیفیت ہو تو نماز کا آغاز ہی نہیں مانا جائے گا، نماز کی شروعات ہی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ تو میں نے اس ویڈیو میں تفصیل سے یہ ذکر کیا ہے کہ مرد عورت کے کتنے اعضائے مستورہ ایسے ہیں جن کا چھپانا حالت نماز میں ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے میرے ویڈیو کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ فقط والسلام۔